السلام علیکم فرینڈز، آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور پاکستان کے نقطہ نظر سے بڑی اہم ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل آپ نے ایم-ایل-1 منصوبے کا نام اکثر سنا ہوگا۔ یہ ایم-ایل-1 منصوبہ کیا ہے، یہ کس بارے میں ہے اور اس کا پاکستان کی ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بڑی دلچسپ اور بڑی اہم انفارمیشن بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلیے بغیر کسی ڈیلے کے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں 150 سال پرانی ریلوے لائن اپنے ہاتھ میں معاشی ترقی کی ان گنت کنجیاں رکھتی ہے، مگر اپنی 73 سالہ تاریخ میں پاکستان ان میں سے ایک بھی ابھی تک حاصل نہیں کر پایا۔ کراچی سے پشاور تک جانے والی 1800 کلومیٹر سے زیادہ طویل مین ریلوے لائن ایم-ایل-1 اسے وراثت میں ملی، لیکن آج تک پاکستان نے نہ تو اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کیا اور نہ ہی اس میں کوئی بہتری لائی جا سکی۔ پاکستان ریلوے کے افسرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بس اتنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ڈرائیور ان پٹریوں پر سے ٹرین کو گرنے نہیں دیتے۔ دنیا میں جہاں ٹرینوں کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر چکی ہے، ایم-ایل-1 پر ریل گاڑی بمشکل 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے۔ کہیں اس کی رفتار 65 کلومیٹر اور کہیں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی گر جاتی ہے۔ اس ریلوے لائن پر روزانہ ایک سمت میں صرف 34 ریل گاڑیاں چلتی ہیں، جبکہ کسی بھی ریلوے کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار یعنی مال گاڑیاں سالانہ محض 8 ملین ٹن سامان یہاں اٹھا سکتی ہیں۔ ملک کی کل مال برداری میں ریل کا حصہ صرف 4% ہے۔ ایم-ایل-1 کی پٹریاں جن 100 سالہ پرانی بنیادوں پر بچھی ہیں وہ اس سے زیادہ رفتار اور وزن برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تاہم اگر 1872 کلومیٹر طویل اسی ایم-ایل-1 کی صلاحیت کو بڑھا دیا جاتا یا اب بھی بڑھا دیا جائے تو یہ نہ صرف ریلوے بلکہ پاکستان کی تقدیر کو آنے والے برسوں میں یکسر بدل کر رکھ سکتی۔ حال ہی میں پاکستانی حکومت نے ایم-ایل-1 کی اپ گریڈیشن یعنی کہ بہتری کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ منصوبہ سی پیک یعنی چائنا اور پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت 6.8 ارب امریکی ڈالر کی خطیر رقم سے 8.5 سال میں مکمل ہوگا۔ ایم-ایل-1 منصوبے کو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر تصور کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل پر کراچی اور لاہور کے درمیان فاصلہ صرف 10 گھنٹے میں طے ہوگا، جبکہ لاہور سے اسلام آباد پہنچنے میں صرف 2.5 گھنٹے لگے گی۔ مال بردار گاڑیاں سالانہ 35 ملین ٹن سامان اٹھا سکیں گی اور مال برداری میں ریلوے کا حصہ حالیہ 4% سے بڑھ کر 20% ہو جائے گا۔ ریلوے حکام کا کہنا تھا کہ ایک سمت میں روزانہ چلنے والی ریل گاڑیوں کی تعداد 34 سے بڑھ کر 171 ہو جائے گی، جبکہ کراچی سے روزانہ آنے اور جانے والی مسافر ٹرینوں کی تعداد 40 سے بڑھ کر 80 تک ہو جائے گی۔ پاکستان میں ریل کے مسافروں کی تعداد 5.5 کروڑ سے بڑھ کر 10 کروڑ تک چلی جائے گی۔ فرینڈز، ایم-ایل-1 کی اپ گریڈیشن سے ریلوے کو تو فائدہ ہوگا ہی، مگر اس سے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا کیا تعلق ہے؟ اس منصوبے کو گیم چینجر کیوں کہا جا رہا ہے اور چائنا کا اس میں کیا مفاد ہے؟ ایم-ایل-1 ہی کیوں اور اس وقت کیوں، جبکہ پاکستان میں 2 مین لائنیں اور بھی ہیں؟ ایسے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے پہلے اس فرسودہ نظام پر نظر ڈالنا ضروری ہے جس کے تحت پاکستان میں ریل اس وقت چل رہی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ریلوے بانوں اور ریل سے منسلک افراد کو جو آج بھی اس لائن پر نہ صرف مسافر بلکہ مال بردار ریل گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ ان کی ہمت ہے۔ ایم-ایل-1 19ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کا پہلا حصہ سن 1861 میں کراچی سے کوٹری تک بنایا گیا تھا، اس کے بعد ملتان سے لاہور اور آگے لالا موسیٰ کو ملایا گیا۔ سن 1884 میں لالا موسیٰ سے پشاور تک لائن بچھائی گئی۔ ملتان اور کوٹری کے درمیان ایک خلا تھا، تاہم اس کو دریا پر کشتیوں اور مال بردار فیری کے ذریعے پورا کیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اس حصے پر بھی ریلوے لائن بچھا دی گئی تھی۔
جی تو فرینڈز، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت جلد آپ کے ساتھ ایک اور اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے.